علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک اسپیشلسٹ ماہر آنکھ کے متعلقہ جتنے بھی امراض ہیں ان کے متعلق ان سے ہمارے جو مسائل ہیں بچوں میں، بڑوں میں، عمر سیدہ لوگوں میں، ان سے آج مستفید ہوں گے ہم۔ تو جو میری ریسرچ تھی، جو میری مطالعے میں ایک چیز تھی کہ میں کہ کبھی ملاقات ہوگی، میرا ایک ڈریم تھا کہ میں ان سے ایک سیشن کروں گا، ذرا ایک بات پوچھوں گا۔ تو بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے مجھے تھوڑا سا وقت عنایت کیا ہے۔ تو ہمارے یہ چھوٹے بچے جو ہیں 5 ایئر سے، جو 4 ایئر سے چھوٹے ہیں، تو ان میں اکثر ہم یہ مسائل نوٹس کرتے ہیں کہ بچے ہمارے جب ایک چیز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم کھیل رہے ہیں یا ان کو چیز ہم کرا رہے ہیں کوئی، تو وہ ڈائریکٹ اس پہ فوکس نہیں کر رہے ہوتے ہیں، جو لیفٹ رائٹ یا اپ ڈاؤن وہ ان کی جو ڈائریکشن ہوتی ہے۔ تو اس کے کیا ریزن ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بے شمار مثال ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کے، ابھی جب وہ بول بھی نہیں سکتے، اکثر وہ بیٹھتے ہیں یا وہ کرال کرتے ہیں، تو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ نظر کا ہوتا ہے۔ کہ بچوں میں، نیو بارن بیبیز میں بھی نظر بہت کم ہوتی ہے، بعض لوگوں میں، بعض بچوں میں نظر بالکل بھی نہیں ہوتی۔ تو عام طور پہ والدہ بتاتی ہے کہ یہ جب اس کو میں فرش پہ بٹھاتی ہوں تو یہ اس چیز کو ڈائریکٹ نہیں پکڑتا، یہ ایک اس کی تلاش کرنے والا انداز ہوتا ہے، سرچنگ موومنٹس ہوتی ہیں، اور کوئی چیز اس کو پکڑائے نہیں تو وہ ڈائریکٹ اس کی طرف نہیں جاتا۔ نارملی اگر آپ رامدار چیز کوئی ہے تو اگر آپ دکھائیں تو بچہ بہت اٹریکٹ ہوتا ہے، لیکن یہ بچے جن میں نظر کی کمزوری ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے اور رسپونڈ نہیں کریں گے۔ اگر آپ ان کو بلائیں گے تو وہ فوراً رسپونڈ کرتے ہیں، لیکن یعنی وہ کچھ چیز دکھائیں تو وہ رسپونڈ نہیں کرتے۔ یعنی کہ کلر کے حساب سے بھی وین کا تعلق ہے، یعنی برائٹ کلر اور ڈل کلر میں؟ بالکل ہے، مختلف کلر کی بیماریاں بھی ہیں جی، لیکن اس سے پہلے یہ ہم اسرٹین کرتے ہیں کہ بچے کی نظر نارمل ہے، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ بچے کو آئی اسپیشلسٹ کے پاس، جی، بلکہ جو بچوں کا آئی کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے ان کے پاس لے جائیں۔ جی، ان کے پاس اسپیشل چارٹس ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کے، ہر عمر کے بچوں کے، اور وہ چارٹس یوز کر کے تو اس کی نظر چیک کریں گے۔ اس کے بعد وہ آنکھ کا پردہ، پہلا پردہ چیک کریں گے، پھر وہ قطرے ڈالیں گے، پتلی پھیل جائے گی، پھر وہ پچھلا پردہ جس کو ریٹینا کہتے ہیں جی، اس کا وہ چیک کریں گے، اور یعنی وہ بچے کی آنکھ ایز اے ہول ساری چیک ہوگی۔ تو اس کو مطلب یہ آپ ایک چیز کے لیے پریزنٹ کر رہے ہیں لیکن ہو سکتا ہے اس کو کچھ اور بھی مسئلے ہوں، تو سب سے بہترین ایڈوائز یہی دی جا سکتی ہے کہ جب بھی کوئی آپ سسپیکٹ کریں، ماں کی جو رپورٹ ہے سب سے زیادہ ریلائبل ہوتی ہے۔ ماں اگر یعنی سسپیکٹ کرتی ہے کہ میرے بچے میں یہ مسئلہ ہے، کچھ پرابلم ہے، مسئلہ ہے، تو وہ فوراً اس کو ڈاکٹر کے پاس، آئی اسپیشلسٹ کے پاس آپ لے کے جائیں، وہ پورا ایگزامینیشن کرے گا۔ جب ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ صرف ایک چیز چیک نہیں کرے گا، وہ پوری آنکھ چیک کرے گا۔ یعنی اس میں 2 باتیں آپ کی طرف سے آ گئی، ایک تو فوکسنگ پرابلم ہوگی، جی، اور ایک جو ہے کلر کا جو ہے وہ بھی پرابلم ہوتی ہے، یعنی کلر، جی، یعنی کچھ کلر میں اس کا ویژن ٹھیک ہے، کچھ کلر میں اس کا ویژن ٹھیک نہیں، یہ بھی آئیڈینٹیفائی اس میں بیماری ہو جائے گا۔ اور دوسرا ایک اور بھی بچوں میں چیز پائی گئی ہے کہ اکثر بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ یہ اینڈرائڈ اور یہ لیپ ٹاپ وغیرہ کے مسلسل زیادہ استعمال سے، قریب سے زیادہ دیکھنے کی وجہ سے یا برائٹ لائٹ کی وجہ سے، ایک آنکھ کا ان کا سائز نیچرل رہتا ہے، دوسری آنکھ ان کی تھوڑی سی سکڑ جاتی ہے، اور جو ان کا وہ 180 ڈگری کی جو آئی سائڈ کا آرمیا ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا سا اندر یا باہر طرف جھکاؤ، یہ میں نے بچوں میں اکثر دیکھا ہے۔ تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ لیپ ٹاپ کے استعمال کی وجہ سے یا لیپ ٹاپ کے استعمال کی وجہ سے ہم نے یہ سوال جو ہے وہ کئی کانفرنسز میں پوچھا ہے۔ جی، تو لیپ ٹاپ کا یا یہ ڈیوائسز جو بچے استعمال کرتے ہیں، جی، سب سے بڑا نقصان جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈرائی آئیز۔ بچوں میں عام طور پہ یہ بڑوں کی بیماری ہے جی، کہ آنکھ میں وہ ٹیئرز کم ہوتے ہیں، جی، لیکن جو بچے لیپ ٹاپ پہ زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں جی، ان میں یہ ڈرائی آئی شروع ہو جاتی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ نا آنکھ کو جھپکنا بہت شروع کر دیتے ہیں، ایسے پانی بھی آنا شروع ہوتا ہے، پانی آنا شروع ہو جی، جاتا ہے، بہت جھپکتے ہیں۔ ایسے ہی ہے بالکل، تو والدین کہتے ہیں یہ بچہ آنکھ کی طرف کیوں جھپکتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی میں ڈرائینس بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ ٹھیک اس کو ہو، پھر ہم ان کو قطر بھی ایڈوائز کرتے ہیں، اینڈ وی آلسو ایڈوائز دا پیرنٹس کہ بھائی جو یہ ٹائم اسپینڈ کرتا ہے ڈیوائس پہ اس کو کم کیا جائے۔ کم کیا جائے، بچوں کو بھی بتاتے ہیں، بلکہ والدین ہمیں کہتے ہیں کہ آپ بچے کو کہیں، تو اس سے اگر آپ وہ بچہ دیکھ رہا ہے تو اس میں ویژن کے پرابلم ہو سکتے ہیں، ریفریکٹیو ایرر ہو سکتی ہے، لیکن یہ اتنا امپارٹنٹ نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ
یعنی اسے آئی اسٹین ہو سکتا ہے جی کہ جب وہ قریب سے دیکھے گا تو جی دونوں آنکھوں کو جب بچہ فوکس کرتا ہے کسی چیز پہ تو جو اندر کے مسل ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں، آنکھوں کو آنکھیں قریب آ جاتی ہیں دونوں، تو بہت زیادہ دیر تک اگر اس پوزیشن میں رہے گا تو اس کو آئی اسٹین شروع ہو سکتا ہے، یہ دوسری بات ہے۔ جی تو اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ یہی ہم کرتے ہیں کہ ٹاپیکل ہم لوبریکنٹ دیتے ہیں بچوں کو، جو قطرے دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ٹائم ہے وہ بچے جو اسپینڈ کرتے ہیں لیپ ٹاپ پہ یا ڈیوائسز پہ، وہ ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ یہ کم کریں۔ کم کریں، یعنی جتنے بھی یہ بچوں کو ہم گیمز دے رہے ہیں، چاہے وہ ڈائریکٹ انٹرنیٹ کی رسائی دے رہے ہیں، ایک تو ڈسٹنس کا وہ ہم ایشو رہتا ہے، ہم بالکل قریب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ کلر ٹی وی بچپن میں ہم سنا کرتے تھے کہ بڑے 8 فیٹ دور بیٹھ کے ہم دیکھیں، ایک تو ہم بالکل قریب دیکھ رہے ہیں، اس کی ریز بھی کافی ڈینجرس ہے، دوسرے ہم جو 20+, 25+, 30 جب ہم یہ ایک جاب کے لوگ ہیں، ڈرائیور حضرات ہیں یا جو بھی کار ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، اکثر جب سن لائٹ ان کو ڈائریکٹ افیکٹ کر رہی ہوتی ہے آئز پہ تو ان کا ویژن کلیئر نہیں رہتا یا ان کو صحیح نظر نہیں آتا، تو یہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ ایک دوسری جب رات تھوڑی تھوڑی ہونا شروع کرتی ہے اس ٹائم اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں دن میں تو ہمیں صحیح نظر آ رہا ہوتا ہے، رات میں ہمیں نظر کچھ نہیں آتا، یہ دو مسائل ان کے بارے میں آپ کے یہاں جو آپ نے یہ سوال پوچھا کہ رات کو کئی لوگوں کو کم نظر آتا کم نظر آتا ہے؟ اس میں جو ٹپکل بیماری ہے وہ تو شب کوری ہوتی ہے، انگلش جی میں سے ہم ریٹینائٹس پگمنٹوزا کہتے ہیں، جی اور یہ فیملیز میں چلتی ہے، عروسی جسے ہم کہتے عروسی ہیں۔ ہوتی ہے، جی کئی فیملیز کے ایک سے زیادہ لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے، جی اور اس کا بھی یہی ہے کہ پہلی بات تو یہی ہے کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس جائے، وہ اس کی نظر پہلے چیک کرے کہ نظر جی کتنی ہے، اس کے پاس پوری آنکھ کا ایگزامینیشن ہو، پچھلے پردے میں اس کے زیادہ تر سائن ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس کے ساتھ اور پریشر بھی زیادہ ہو سکتا ہے، اور جو سوید موتیا ہوتا ہے ایک خاص قسم کا وہ بھی ہوتا ہے، تو ان شارٹ یہی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ ان لوگوں کو جو ہے نا ریفریکٹیو ایرر بھی ہو سکتی ہے جی ساتھ، اور علیحدہ بھی ریفریکٹیو ایرر ہو سکتی ہے، کیونکہ ریفریکٹیو ایرر کی ایک قسم ہوتی ہے مایوپیا، اگر ہائی مایوپیا ہو تو اس میں بھی رات کو نظر کم ہوتی ہے، تو لیکن سب سے پہلی جو چیز ہے اس سیناریو کو کنسیڈر کرنے والی وہ ریٹینائٹس پگمنٹوزا ہے، یعنی شب کوری ہے۔ اچھا ایک اور چیز ہے، ابھی اتنی سائنس ترقی کر چکی ہے میڈیکل فیلڈ میں بھی، تو آج کے اس دور میں بھی کافی معاملات یہ جو ہیلتھ کے ایشو ہیں، خاص طور میں جو ہم آئی کی بات کر رہے ہیں نظر کی، تو یہ کافی نظر کے جو پہلو ہیں ان میں کچھ رات کو نظر نہ آنا یا جو ریفلیکشن ہے دن میں وہ نظر نہیں آ رہا، اس کو کیا ہمارے جو میڈیکل اسٹاف ہیں، بورڈ ہے ہماری کنٹری کے، ان کو کچھ ایسی اویئرنیس نہیں پبلک کو دینی تھی؟ ہم تو یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو رات کو بھی نظر نہیں آ رہا جس کا بھی کوئی علاج نہیں ہے ابھی، تو بس یہ زندگی ساری ایسے ہی گزرے گی، یا دن میں کوئی ہم گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، دن میں ہمیں لائٹ آنکھ میں پڑ رہی ہے جی، اس کا کوئی علاج نہیں، اس کی کیا کمی کی وجوہات ہیں؟ ہمیں اویئرنیس نہیں ہے۔ جو پہلی بات آپ نے کی، پہلی بات تو یہی ہے، وہ پہلے میں ریپیٹ کروں گا کہ سب سے پہلے تو ڈاکٹر کی اوپینین ہونی چاہیے، لیکن یہ جو ہیلتھ اتھارٹیز ہیں میرا خیال ہے کہ ان کو سیشن آرگنائز کرنے چاہیے پبلک اویئرنیس کے، جی اسکولوں میں، اور یہ جو مختلف کلینکس ہیں Clinics۔ گورنمنٹ کے ہاسپیٹلز ہیں ان میں یعنی یہ ریگولر سیشن آرگنائز ہونے چاہیے تاکہ ہیلتھ ایجوکیشن آئز کے متعلق عام پبلک کو دی جا سکے۔ اور دوسری بات جو آپ نے کی کہ بعض بات جو لوگ ہیں خاص طور پہ ایڈلٹ، وہ بعض کمپلین کرتے ہیں کہ مجھے جب دھوپ ہوتی ہے تو اس وقت نظر نہیں آتا، نظر نہیں آتا۔ تو یہ تو بڑا ایک ٹپیکل سا مسئلہ ہے کہ اگر نظر نہیں آتا دھوپ میں تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کو سفید موتیا ہو سکتا ہے، سفید موتیا کی ایک خاص قسم ہوتی ہے جو درمیان میں ہوتی ہے، اور جب پیپل سکڑ جاتی ہے تو وہ درمیان میں موتیا ہوتا ہے، تو اس مطلب سارا وہ جو لائٹ کا پاتھ ہے وہ بلاک ہو جاتا ہے، بلاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے انہیں، اور یہ ڈرائیور کے لیے خاص طور پہ بڑی ضروری ہے کہ اگر وہ اس طرح لو ویژن کے ساتھ ڈرائیو کریں گے تو ان کو ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے۔ ایسے لوگوں کا سفید موتیا کا آپریشن ہونا چاہیے، تو ایک عام سا آپریشن ہے، اگر وہ آفٹلمالوجی سے کنٹیکٹ کرے گا تو وہ قطرے ڈال کے خود کی پھیلا کے اس کی ساری آنکھ کو دیکھے گا اور پھر اسے کہے گا کہ یہ آپ کا علاج ہے۔ آپ کا علاج یعنی بچپن سے لے کے عمر سیدھا لوگوں تک جتنے بھی نظر کے آنکھ کے جو مسائل ہیں، بیماریاں ہیں، کوئی بھی چیز لا علاج نہیں ہے۔ بے شمار ایسی چیزیں ہیں، مثلا ریٹینائٹس پگمنٹوزا ہے جس میں رات کو نظر کم آتا ہے، جی اس میں یہ ایک تو موتیا ہو سکتا ہے سفید موتیا ساتھ اس کے، ٹھیک ہے۔ اس کو اگر ریموو کیا جائے تو نظر تو بہتر نہیں ہوتی لیکن اس کا جو فیلڈ آف ویژن ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ وہ بہتر ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ
साइंस से रिसर्च के तौर पे तो उस पर वो इंजेक्शन देते हैं, जीन थेरेपी कहते हैं। तीसरी बात यह है कि यानी अब लो विजन एड आ गई है। जी मसलन एक बंदे की अगर नज़र बहुत ही कम है, जी उसको लो विजन एड लगाते हैं, जी वो स्पेशल लेंसेज होते हैं जिसको लगाने के बाद बहुत कम नज़र का बंदा भी जो है वो पढ़ना सीख सकता है और पढ़ सकता काफ़ी है। हद तक बेहतरी आ सकती है। तीसरी बात यह है कि वो मैं बात भूल गया हूँ कि ये जो रेटिनल पिगमेंटोसा पेशेंट है, इनके पिछले पर्दे में एक ख़ास जगह होती है जिससे हम नज़र यानी साफ़ आता है। जी उसमें 3 किस्म की वो प्रॉब्लम हो सकते हैं। जी वो फिर हम एक टेस्ट करते हैं, उसको कहते हैं FFA, फंडस फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी। जी तो अगर उनमें से एक डायग्नोसिस ऐसी है कि अगर वो डायग्नोसिस हो, उसे हम कहते हैं सिस्टम मैकुलर एडीमा, वो अगर हो तो उसके लिए फिर हम ट्रीटमेंट कर देते हैं। यानी ये नहीं है कि मरीज़ आ गया रेटिनल पिगमेंटोसा का और उसे फ़ौरन ही हम बता दें कि कोई इसका इलाज नहीं है। नहीं है। अच्छा, एक और अक्सर हमारी ये नौजवान नस्ल में ये चीज़ आजकल पाई जा रही है कि अक्सर कोई आँख के मसाइल हैं, आई साइड में प्रॉब्लम आ गया है, तो आजकल अक्सर अंडर 40 अंडर 30 राउंड अबाउट वो लेंस लगवा देते हैं ऑपरेट करवा के, जिस तरह के लेज़र के टाइम। तो क्या ये बेहतर ट्रीटमेंट ये है कि या उसको किसी और तरीके से ट्रीट करवाना चाहिए? इसके क्या मसाइल हैं, ये करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, या कोई एज फैक्टर है इसमें? जो लेज़र ट्रीटमेंट है ये इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव एरर, जी यानी ऐनक से नज़र आपकी बेहतर हो जाती है, लेकिन जब आप ऐनक उतारते हैं तो नज़र ठीक नहीं रहती। नहीं रहती। और कुछ लोग ऐनक नहीं पहनना चाहते ठीक है। मुख्तलिफ रीज़न की वजह से। जी तो उसका भी है कि वो जो रिफ्रैक्टिव सर्जन होता है उसको आँख को एग्जामिन हम करते हैं, उसमें फिर 3-4 टेस्ट होते हैं। हर बंदे के लिए ये सूटेबल नहीं होती, लेकिन जो जितनी चीज़ें हैं वो हम मरीज़ को बताते हैं। जैसे सबसे पहले है ड्राई आइज़ हैं। जी जिन मरीज़ को ड्राई आइज़ होती हैं हम उनको बताते हैं कि अगर लेज़र सर्जरी होगी तो उससे ड्राई आइज़ ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है। तो फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ये उसको यानी ड्राई आइज़ का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो मुमकिन है लेना, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन डिसीजन करना, हाँ इसमें यह है कि अब कंप्यूटर जितना एडवांस्ड है जी वो ऐसी खतरे वाली बात नहीं है। वो अगर रिफ्रैक्टिव सर्जरी हो जाए, ऐनक उतर जाए, ऐनक उतर जाती है, कोई ऐसा ये सेफ़ है, यानी सेफ है। आप इस दुनिया में आप इस टाइम पे सेफ़ है। जो उम्र का ताल्लुक है वो तकरीबन 23 जो हमारा होता है कट ऑफ पॉइंट होता है, जी यानी 23 से के बाद ये लेज़र कराई जाए। उससे पहले अगर कराई जाए तो जो हम करेक्शन करते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है और फिर दोबारा आने की ज़रूरत पड़ती है। ये उसमें मसाइल पेश आ सकते हैं। जी सर। तो ये सारी न्यू बॉर्न से लेके उम्र सीधा लोगों तक जो कॉमन मसाइल हैं, हम अपनी जो आई की प्रोटेक्शन के लिए, आई साइड की प्रोटेक्शन के लिए, डिजीज़ से दूर रहने के लिए, आई साइड हमारी अच्छी नहीं, तो उसके लिए आप क्या हमें एडवाइस करते हैं? एक बात रेमेडी वगैरह? जी, मैं एक बात सबसे पहले ये कहूँगा कि आमतौर पर बच्चों की आंखें ख़राब हो जाती हैं जी और हमारे माहौल में ये था कि बच्चे को ना वो दवाई डाल के ऊपर पट्टी बांध दी जाती है। जी तो छोटे बच्चों में जो 6 साल से कम है उनमें आप कतरे डालें, सब कुछ करें, लेकिन आँख को कवर ना करें। कवर ना करें, ठीक हो गया। तो कवर अगर करना है तो सिर्फ रात को करें जब वो जी। बच्चा सो रहा है, सही सोने है। के वक्त। अगर आप कवर करेंगे तो उसकी एक कंडीशन होती है, जो नज़र है जिस तरह बच्चा बड़ा होता है इस तरह नज़र भी बढ़ती है नज़र भी बढ़ती है और पहले 5-6 साल तक बढ़ती रहती है। है। अगर आप आँख को कवर करेंगे तो वो जो नज़र का बढ़ना है आई साइड इम्प्रूविंग रुक वो जाएगी। रुक जाएगी। यानी अगर आप 24 घंटे भी आँख को बंद करते हैं तो उस 24 घंटे का भी आँख के नज़र के बढ़ने के ऊपर असर होगा। असर होगी। इसलिए ये बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है। आपसे बहुत अच्छा सवाल पूछा जी कि आप जो लोगों को अवेयर करें कि अगर बच्चे की आँख ख़राब हुई है वो डॉक्टर के पास ले जाए, उसमें दवाई डालें, जो भी करें, जी लेकिन दिन के दौरान आँख को बंद न करें। बंद ना करें। एक और भी मसला है कि जिस तरह हमें एक कॉमन हमारे माशरे में एक मसला पाया जाता है कि हमारे पेट में पेन है, स्टमक प्रॉब्लम है, तो हम उस पेन की रीज़न ना जानते हुए हमने उसका एक ही सवाल बनाया था कि पेट में दर्द है तो इसबगोल या सेवन आप ये ETC ले लें। इसी तरह आँख का हमारा मसला होता है, हम उसका चेकअप तो करवाते नहीं है। हमें आँख में जो एक एलर्जी हुई है वो डस्ट की वजह से है या उसको वो वैसे कोई वार्म अप कोई एटमॉस्फेयर की वजह से है या कोई इंटरनल प्रॉब्लम है, यानी कोई भी मसला है, हमें पता तो नहीं है कि मसला क्या है, लेकिन हम एक किस्म का उसका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। तो ये भी तो नुकसानदेह है ना आपके लिए, जब हमें पता ही नहीं कि आपका मसला क्या है, हम एक किस्म के ड्राप डाल रहे हैं और हर किस्म के अलग अलग बीमारियों में तरीकाकार एक ही बना रहे होते हैं, उससे भी तो आँख मजीद ख़राब हो सकती है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो आपने की, जो मेरी ऑब्जर्वेशन में आई मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, ये है कि
یعنی پہلی بات وہی میں وہ پہلے جیسے میں نے بات کی کہ جب کوئی آنکھ کا مسئلہ ہو تو ڈاکٹر کو ایگزامن کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بے شمار پرابلم ہے جن کا علیحدہ علاج ہے. جی. اگر ڈرائی آئیز ہوں تو ان کے لیے علیحدہ قطرے ہیں. اگر الرجک کنجکٹیوائٹس ہو یعنی ہم کو میں خارش ہوتی ہو اس کا ایک علیحدہ علاج ہے. اور وہ جو دوائی ہم دیتے ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. وہ مریض جو ہے وہ کوئی بھی اس کو ڈاکٹر بھی دے کوئی بھی دے وہ ایک خاص قسم ہوتی ہے اسٹیرائڈ ٹاپیکل اسٹیرائڈ. میں نے بڑے لوگ دیکھے ہیں جن کو ٹاپیکل اسٹیرائڈ ملتے تھے اور ایک مہینے کے بعد اس کا جو آنکھ کا پریشر ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب مریض کو پتہ نہیں ہے کہ وہ قطرے استعمال کیے جا رہا ہے اور کچھ دیر کے بعد وہ کالا موتیا ڈیولپ ہو جاتا ہے اس اسٹیرائڈ جو ڈراپس ہیں ان کی وجہ سے اور آنکھ ضائع ہو جاتی ہے. میں نے کئی کیسز پہ آپریٹ کیا ہے کہ جن کو الرجک کنجکٹیوائٹس تھا اور اسٹیرائڈ ملتے رہے اور ایٹ دی اینڈ ان کو کالا موتیا ہو گیا اور کسی نے غور نہیں کیا اور ان کی آنکھ ختم ہو گئی. یعنی کہ مسئلہ یہ ہے کہ جو جس قسم کا بھی ہمارا مسئلہ یا پرابلم ہوگا اس کو چیک اپ کروائے بغیر آپ اس کی دوائی نہ لیں. بالکل بالکل نہ. تو یہ اس کے کنسرن ڈاکٹر سے ملیں اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں. اور بہت شکریہ آپ کا یہ قیمتی وقت دینے کا. ہمارے ساتھ تھے ایک بڑے عظیم ہمارے عزیز ڈاکٹر محمد ارشد صاحب کھیوا شریف سے تعلق رکھتے ہیں اور مختلف ممالک میں اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں. اور امید ہے کہ یہ قیمتی وقت آپ کے لیے ایک ہیرے کی قیمت سے بھی زیادہ اعلیٰ ہوگا آپ کے لیے. ان کی جو ایڈوائز ہیں امید کرتا ہوں یہ آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگے گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میرے چینل کو محبت اور پیار سے سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور یہ ویڈیو دوسروں تک شیئر کیجیے تاکہ لوگ اپنی نظر کی اچھے طریقے سے حفاظت کریں. اجازت چاہتا ہوں. اگلی ویڈیو تک محمد ابراہیم اور ڈاکٹر محمد ارشد صاحب کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.